آپ غصے میں آ کے ڈانٹیں گے، پریشان کریں گے تو وہ نہیں مانے گا۔ بس سمیٹ رہا ہوں اپنی گفتگو کو۔ ایک سید صاحب سونے کی انگوٹھی پہن کر امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آئے۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے اس سید صاحب کو دیکھا کہ سونے کی انگوٹھی پہننے، سونے کی انگوٹھی مردوں پر، بھئی سونا مردوں پر حرام ہے۔ تو میرے امام نے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سید صاحب آپ کریم لوگ ہیں، شہزادے لوگ ہیں، آقا لوگ ہیں، اور آپ کے گھرانے کی ریت ہے عطا کرنا، تو آپ کا منگتا آپ سے ہاتھ پھیلا کر کے عرض گزار ہے کہ یہ سونے کی انگوٹھی آپ مجھے عطا فرما دیں۔ سید صاحب ظاہر سی بات ہے، سید کا دل تو بڑا ہوتا ہے، تو انہوں نے انگوٹھی اتاری، اور پھر کہنے والا بھی کون تھا؟ اپنے وقت کا امام تھا۔ انگوٹھی اتاری، دے دیا۔ اب اعلیٰ حضرت کوئی چھوٹے موٹے آدمی تو تھے نہیں، علم میں بھی بڑے تھے، تقوی میں بھی بڑے تھے، اور مال بھی خوب اللہ نے دیا تھا، جاگیردار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ تو آپ نے وہ انگوٹھی لی، اور انگوٹھی لینے کے بعد آپ نے ایک انگوٹھی چاندی کی بنوائی اور ایک انگوٹھی اسی سونے کی جو وہ لیڈیز کی بنا دی۔ اور سید صاحب تو آئے تھے، چلے گئے، اتنے وقت میں وہ تو چلے گئے تھے۔ پھر انہوں نے خط لکھا اور دونوں انگوٹھیاں بھیجی اور عرض کیا، شہزادے صاحب سونا مردوں پہ حرام ہے، آپ کا دل نہ دکھے اس لیے میں نے اس وقت آپ کو کچھ کہا نہیں، تو یہ جو سونے کی انگوٹھی تھی وہ شہزادی صاحبہ کے لیے ہے، اور یہ گھر میں دے دیں میری طرف سے، اور یہ چاندی کی انگوٹھی آپ کے لیے تحفہ ہے، آپ چاندی کی انگوٹھی جو ہے وہ زیب دست فرما لیں جو ہے وہ، اور آپ اس کو جو ہے اپنے ہاتھوں کی زینت بنا لیں اور میرے لیے دعا فرمائیں۔ دیکھو کتنا حسین ترین انداز ہے اصلاح کا۔ اگر اس انداز سے آپ کسی کی اصلاح کریں گے تو مان جائیں گے۔ مجھے بھی، میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ لوگوں کو محبت سے، پیار سے، اور ہمیشہ کوئی بات پیار سے ہونی چاہیے۔ ایک مرتبہ میں جا رہا تھا، میرے ساتھ میرے بھائی جمیل رضوی صاحب تھے، ہم دونوں بائک پر جا رہے تھے، اکثر عام طور پہ کہیں آنا جانا ہوتا ہے، تو میں نے دیکھا جمعہ کا دن ہے، داڑھی بھی ہے لوگوں کو، ٹوپی لگا کر کے وہ کوڑی کھیل رہے ہیں، علاقہ نہیں بتاؤں گا، وہ کوڑی کھیل رہے تھے، وہ کوڑی کھیل رہے تھے۔ تو میں نے سوچا، یا اللہ یہ کوڑی کھیل رہے ہیں، اب کیا کروں، کیسے منع کروں؟ اب منع کرنا بھی ضروری ہے، اور ٹائم بھی ہے، عجلت بھی نہیں ہے کہ چلو بہت ارجنٹ جانا ہے۔ اگر ان کو کوڑی کھیلتے ہوئے یوں ہی چھوڑ دوں گا تو کہیں میرے سر پہ گناہ نہ آئے، تو میں نے ان کو کہا بائک روکو، انہوں نے روک دیا۔ میں اتر کر کے گیا، اور جا کر میں پلتی مار کے زمین پہ بیٹھ گیا، ایسے ہی، اس لیے کہ آپ نے تو، ہم خاک ہیں، خاک ہی ماوا ہے ہمارا، کہیں بھی اٹھتے ہیں، کہیں بھی بیٹھتے ہیں، کہیں بھی چلتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو قوم ہے نا، وہ میرے نبی کی امت ہے، اور حضور نے آپ سے محبت کی، تو اس لیے آپ سے محبت کرنا ہم اپنے اوپر فرض سمجھتے ہیں، اور جتنی کوشش ہو سکتی ہے منع کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی خطابت کے جوہر دکھانا مقصد نہیں ہوتا، اور یہ جو چلاتا ہوں نا، یہ جو چلانا میرا شوق نہیں ہے۔ جب بھی کسی پہ مصیبت آتی ہے تو وہ چلاتا ہی ہے، اس کی چیخ نکلتی ہے، جب کسی پہ مصیبت آتی ہے تو اس کی چیخ نکلتی ہے، چلانا میرا شوق نہیں ہے۔ جب میں قوم کے گناہوں کو دیکھتا ہوں تو مجبوراً میری چیخیں نکلتی ہیں کہ اللہ کرے کسی کے کان تک میری بات پہنچ جائے۔ میرا کوئی شوق نہیں ہے یہ، اور نہ ہی میں تقریر کرنے کا شوقین ہوں۔ الحمدللہ تعالی فقیر کی عادت ہے، بس اس لیے بولتا رہتا ہوں کہ کسی کے دل میں بات اتر جائے، ایک بندہ بھی سنور گیا تو انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا یہ میرے لیے بھی نجات ہے اور آپ کے لیے بھی نجات ہے۔ میں کوئی فخر سے نہیں کہہ رہا ہوں، شکر کے طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ طریقہ ہوتا ہے سمجھانے کا، کیونکہ حضور علیہ السلام کا یہ فرمان آپ نے سنا نا کہ برائی کو جس نے دیکھا منع نہیں کیا وہ ہم میں سے نہیں۔ تب آج کے بعد آپ برائی سے روکو گے نا، تو روکنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے وہ بھی تو آپ کو معلوم پڑے۔ تو میں جا کر کے بیٹھ گیا پلتی مار کے، اور میں نے ان سے کہا، اب وہ لوگوں نے مجھے جیسے ہی دیکھا تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ میرے غوث کا کرم ہے، حضور کی نالین کی خیرات ہے کہ لوگ تو مجھے پہچانتے ہی ہیں نا، لوگ جانتے ہیں مجھے، اپنے بیگانے سبھی جانتے ہیں۔ تو بیٹھ گیا میں پلتی مار کے، اب پلتی مار کے بیٹھا تو وہ لوگ فوراً ہکا بکا ہو گئے، ایک دو تو اٹھ کے بھاگ گئے۔ میں نے کہا بھاگیے مت، میں بھی کھیلنا چاہتا ہوں، مجھے بھی کھلاؤ۔ انہوں نے کہا ارے حضرت آپ، میں نے کہا مجھے بھی، کیونکہ آپ بھی مسلمان ہیں میں بھی مسلمان ہوں۔
जब आप कौड़ी खेल सकते तो मैं नहीं खेल सकता। कहा नहीं नहीं आप नहीं खेल सकते। मैं कहा जब मैं नहीं खेल सकता तो आप भी नहीं खेल सकते, आइंदा आपको नहीं खेलना है, ठीक है? सच्ची तौबा करते हैं आप लोग? उन्होंने कहा नहीं बिल्कुल इंशाल्लाह आज के बाद अब नहीं खेलेंगे। उसके बाद से मैं कई मरतबा उधर से गुजरा उसी टाइम में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों को मैंने खेलते हुए नहीं देखा। तो मेरी गुजारिश है कि आप इस तरीके से करें। और अब बात निकल आई है इस्लाह की, तो मैं आपको एक तरीका और बताता हूँ। बता दूं? थक तो नहीं गए ना? जल्दी से इस तरह की बात नहीं निकलती, लेकिन आपको बताता हूँ। एक मर्तबा का वाकया है कि एक शख्स ने, इस तरह के बहुत से वाकयात है, अगर इसको बयान किया जाए तो रातें चाहे, लेकिन इतना नहीं बयान करूंगा, बस इसी पे बात खत्म करूंगा ताकि आपको शौक पैदा हो रोकने का। और आपको बताऊं, सुभान अल्लाह, बहुत प्यारी सी बात आपसे अर्ज करता हूं, किसी को गुनाह करते देखो ना तो रोको उसको, अच्छे से रोको। क्यों? जब आप किसी को गुनाह करने से रोक देते हैं ना, तो उस वक्त तो हुजूर मुस्कुरा कर आपके लिए दुआ करते हैं। अरे कितना मजे का वक्त होता होगा जब हुजूर हमें मुस्कुरा के देख ले। आप कहेंगे वो कहां से लाए आप, ये कहां से लाए? ये यहां से लाए कि जब आप किसी गुनहगार बेटे को गुनाह से रोक देते हैं, उसकी माँ कितनी खुश होती है, मेरे बेटे को सुधार दिया। अरे माँ बेटे से जितना प्यार नहीं करती, उससे करोड़ों दर्जा ज्यादा मुस्तफा जाने रहमत प्यार करते हैं। तो जब आप हुजूर के किसी उम्मती को संवार देते हैं, तो हुजूर आपके लिए मुस्कुरा मुस्कुरा करके दुआएं देते हैं। जब कोई आके मुझे कहते हैं ना, सैयद साहब आपकी तकरीर सुन के मैंने दाढ़ी रखी है, मेरी आंखें शर्म से झुक जाती है, कभी कभी आंख से आंसू निकलते, इसलिए या रसूल अल्लाह आप गवाह हो जाएं, हुजूर कबूल फरमा लें। मदीने मुनव्वरा जाता हूँ, वहां लोग कहते हैं सैयद साहब हम आपका बयान सुने और शौक पैदा हुआ, मदीना शरीफ आ गए। मैं हुजूर से कहता हूँ हुजूर आप इसकी सुन लें और कबूल कर लें और आप बस खुश हो जाएं, बस इतना चाहता हूँ, हुजूर की आपकी रजा चाहता हूँ। तो एक मर्तबा का वाकया है, एक शख्स मेरे पास आए, मुमकिन है वो इस मजमे में मौजूद भी होंगे, वो मेरे पास आए और आने के बाद बैठ के रोने लगे। मैं कहा क्यों रो रहे हैं चचा, क्या बात है, आप बताएं क्यों रो रहे हैं? ऐसे बहुत लोग आते हैं, अल्लाह का फजल है, सुन्नी दावत इस्लामी को अल्लाह ने ये इस बात पे नवाजा है कि लोग अपने मसाइल लेकर आते हैं, लेकिन मेरे गौस का करम है कि फिर मुस्कुराते हुए भी जाते हैं। और अपने पास ना कोई जादू की छड़ी है, ना कोई तावीज़ है, कुछ भी नहीं है, अपने पास कुछ नहीं है, जो कुछ है हुजूर की नालैन की खैरात है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आए रोने लगे। मैं कहा चचा क्यों रो रहे हैं? उन्होंने कहा सैयद साहब बात ऐसी है कि मेरा बेटा शादी करने के लिए नहीं कहता है, वो मना करता है। अब आपको वो बहुत मानता है, आप उसको समझाएं कि वो शादी करे। ठीक है कोई बात नहीं, इंशाल्लाह वो हाँ कर देगा। तो मैंने उनके बेटे से खुद गया, मैं उस मोहल्ले में गया और जा करके मैंने उसको कहा कि आइए बैठ के बात करते हैं। अकेला गया, उसके पास अकेला गया इसलिए कि मामला ही ऐसा था। बैठा होटल पर, चाय पी और चाय पीते पीते मैंने कहा कि मैंने सुना है कि आप शादी नहीं करते और शादी के लिए हाँ नहीं कहते, कोई मसला है? वो मेरी तरफ देखकर बहुत यानी कि जज्बाती हो गए और उन्होंने कहा कि अगर ये वाकया मेरे नाम के साथ, अगर मेरे नाम के साथ ये वाकया आप कहीं ना बताएंगे तो मैं आपको बताता हूँ। मैंने कहा इंशाल्लाह मैं कभी आपका नाम इस मामले में ओपन नहीं करूँगा, और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मैंने उस नाम को कभी ओपन नहीं किया और इंशाल्लाह कभी नहीं करूँगा। तो उसने ये कहा कि बात इतनी है कि मैं वो शख्स हूँ कि जिसने एक एक दिन में 3-3 मरतबा जिना किया, और मैं और मेरा दोस्त हम दोनों साथ में जाते थे जिना के अड्डे पर, और जितनी बार उसने किया था उतनी मरतबा जिना मैंने भी किया है, और उसको हो गया एड्स और वो मर गया। तो चूंकि जितनी बार उसने किया था उतनी मरतबा मैंने भी किया था, जब उसको एड्स हुआ तो मुझे भी एड्स हो सकता है, और वो तो मर गया, मैं सेहतमंद हूं लेकिन आगे हो सकता है क्योंकि इतनी बार कर चुका हूं। इसलिए मैं किसी की जिंदगी खराब नहीं करना चाहता हूं। मैं 1000 बार सलाम करता हूं उस शख्स को, वो गुनहगार तो था लेकिन उसका दिल कितना साफ था कि उसको एहसास था कि मेरी वजह से किसी की जिंदगी खराब ना हो। तो उसने कहा कि मैं सोचता हूं कि अगर शादी होगी और एड्स हुआ मर गया
اور چونکہ میری وجہ سے پھر اس عورت کو بھی ہوگا, کوئی بچہ پیدا ہوا تو اس کو بھی ہوگا. میں نے کہا ٹھیک ہے, ایک کام کریں آپ, ہمارا قافلہ جا رہا ہے اجمیر شریف 8 دن کے لیے خدمت کے لیے, آپ اس میں چلیے. اس نے کہا ٹھیک ہے. وہ بھی بے قرار تھا کیونکہ نیا نیا اس کا دوست بھی مرا تھا, اس کا انتقال ہوا تھا ایڈز میں, اب بہت عجیب موت مرا تھا, جنازے میں دکھتا بھی نہیں تھا وہ, یعنی یہ حالت ہو گئی تھی ایک دم سوکھ. ظاہر سی بات ہے ایڈز کے مریض کیسے ہوتے ہیں, یہ کیفیت ہو گئی. 6 مہینے کے اندر بندہ چلتا بنتا ہے, ایڈز ہو جائے تو یہ حالت ہوتی ہے. اور منہ سے غلاظت نکلتی ہے, جن کو ایڈز کا مرض ہوتا ہے نا, الٹی میں پاخانہ نکلتا ہے, بہت گندا مرض ہے. اللہ میری قوم کے جوانوں کو سب کو بچائے اس مرض سے. بڑا بھیانک انجام ہے, زنا کا انجام بہت بھیانک ہے. 1450 سال پہلے میرے رسول نے فرمایا زنا کرنے سے عمر کم ہو جاتی ہے. لوگ سوچتے تھے عمر کیسے کم ہوتی ہے, ایڈز نے بتا دیا کہ عمر کیسے کم ہوتی ہے. چلتے پھرتے آدمی کو ایڈز ہوا اور اس کے بعد جو ہے وہ 6 مہینے میں وہ چلتا بنتا ہے. اللہ اکبر. میں نے 2 لوگوں کو ایڈز کے مرض میں مرتے دیکھا ہے, اور میں نے بہت قریب سے دیکھا. ایک تو اس کے دوست ہی کو اتفاق سے وہ میں اس کو جانتا تھا, اس سے بھی میرے تعلقات ایک انداز کے تھے, وہ میرے محلے میں آتا جاتا تھا تو کہیں میں پاخانہ نکلتا تھا. میں اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں خدا کے لیے جو اس راستے جاتے ہیں نہ جایا کریں, اس راستے کبھی نہ جائیں. اللہ آپ کو بچائے, سب کو بچائے, سب کی حفاظت فرمائے. تو میں نے اس سے کہا, میں نے اس کو اس وقت کوئی کمنٹ اس کی بات پہ نہیں کیا, اور میں نے اس کو کہا دیکھیے میری عادت ہے اور آپ کو بھی کہتا ہوں, کوئی گناہ اپنا ظاہر کرے نا تو اس کو کبھی اس کے نام کے ساتھ اوپن نہیں کرنا, ایک بات. اور دوسری, گناہ سے نفرت کرنا, کبھی گنہگار سے نفرت نہیں کرنا. الحمدللہ ہمارے بزرگوں نے, بالخصوص ہمارے امیر میرے استاد نے یہی تعلیم دی ہے. اس لیے الحمدللہ تعالی ہم لوگوں کے ساتھ کیسے ہی ہوں, کیسے ہی گنہگار ہوں, اگر سننی ہے ان کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں, ان کو کوشش کرتے ہیں سمجھانے کی, منانے کی. ایک بڑی فہرست ہے تحدیث نعمت کے لیے عرض کرنا, شکر کے طور پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اور آپ کو ترغیب دلانے کے لیے. میں نے اس کو کہا دیکھو آپ نے جو کچھ کیا ہے ٹھیک ہے, آپ ہمارے ساتھ اجمیر شریف چلے, 8 دن کا سفر ہوگا انشاءاللہ, غریب نواز کے یہاں رہیں گے, اپنے ساتھ میں خدمت کریں گے آنے والوں کی, اور پھر اللہ مالک. اس نے کہا ٹھیک ہے تیار ہوں. میں نے اس کے والد کو کہا کہ دیکھیے میں آپ کا آدھا کام کر چکا ہوں, اور انشاءاللہ اجمیر شریف لے جانے دو, وہاں کی روحانیت کی برکت سے 100% خوشخبری آپ کو دے دوں گا انشاءاللہ. انہوں نے کہا ٹھیک ہے سید صاحب لے جائیں آپ. اس وقت تو میں بھی قافلے میں سفر کرتا تھا, اب تو بڑی مصروفیت ہے, اب تو روز ہی کہیں نہ کہیں رہتا ہوں, لیکن اب قافلے میں نہیں جا پاتا ہوں. لیکن میری تمنا ہے کہ میں آپ لوگوں کے لیے کچھ وقت نکالوں, میں بھی قافلے میں سفر کروں, کیونکہ جو لطف قافلے میں سفر میں آتا ہے وہ لطف پھر جو ہے وہ ہر جگہ نہیں آتا. تو بہرحال ہم لوگ گئے, بڑا خوبصورت ماحول تھا. یہاں سے اندور تک بس کا سفر, پھر وہاں سے ٹرین کا سفر. اجمیر مقدس پہنچے, پہلی ہی رات گنبد غریب نواز کے سامنے میں نے اس کو کہا دیکھ تو نے جتنی بار زنا کیا ہے, لیکن آج تو سچی توبہ کر. آج تو اتنی گارنٹی مجھے دے دے, غریب نواز کی چوکھٹ پر اتنی گارنٹی دے دے کہ آج کے بعد تو وہ دروازہ نہیں چڑھے گا. میں تجھے گارنٹی دیتا ہوں تجھے زندگی بھر کبھی ایڈز نہیں ہوگا. تو اتنی گارنٹی. میں نے بہت بڑی بات کر دی تھی, کیونکہ مجھے اپنے آپ پر نہیں, مجھے اپنے رب کے فرمان پر بھروسہ ہے, اپنے نبی کے فرمان پہ بھروسہ. میرے رسول نے فرمایا کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. تو جب اس کے نامے اعمال سے گناہ مٹ جائے گا, تو اس کے نامے اعمال سے جب گناہ ہی مٹ گیا تو پھر اس کو نقصان کیسا گناہ کا. سبحان اللہ. جب میں نے اس کو کہا کہ تو بس اتنا کہہ دے کہ آج کے بعد تو اس راستے نہیں جائے گا, یہ فقیر قادری الحمدللہ فخر کے طور پہ نہیں شکر کے طور پہ کہتا ہے الحمدللہ یہ سید تمہیں گارنٹی دے گا کہ انشاءاللہ تجھے ایڈز کبھی نہیں ہوگا, بس تو مجھے گارنٹی دے دے, تو نہیں جائے گا. وہ رونے لگا, ایسا رویا, اللہ اکبر. وہ منظر آج بھی میرے سامنے ہے. اس نے میرے ہاتھ میں ہاتھ رکھا, کہا غریب نواز کی چوکھٹ پہ سچی توبہ کرتا ہوں, آج کے بعد اس راستے پہ نہیں جاؤں گا. میں نے کہا تجھے کبھی ایڈز نہیں ہوگا, اگر تجھے ایڈز ہوا تو آ کر میرا دامن پکڑنا, جو سزا دینا چاہے دے لینا, لیکن نہیں ہوگا, بس تب توبہ کر. اس بندے نے سچی توبہ کی الحمدللہ تعالی. آج کم و بیش 15 سال کے لگ بھگ ہو رہے ہیں, 4 بچوں کا باپ ہو گیا ہے, اور مجھ سے زیادہ اس کی صحت ہے. جب ہم دونوں ملتے ہیں تو
بہت خوش ہوتا ہے, بہت دعائیں دیتا ہے الحمدللہ تعالی. اور میں اس کے لیے ہمیشہ دعا کرتا ہوں, اس لیے کہ بڑی بات کر چکا ہوں نا, اپنی اوقات نہیں ہے, مدینے والے مصطفیٰ کے پر یقین کرتے ہوئے اس کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس کو ہمیشہ صحت مند رکھنا, بس لاج رہ جائے. الحمدللہ ابھی تک اس کو کوئی بیماری نہیں ہے اور انشاءاللہ آگے بھی اس کو کوئی بیماری نہیں ہوگی. اس نے سچی توبہ کی. اور آج بھی عرض کرتا ہوں, اگر کوئی بندہ اس راستے پہ جاتا ہو وہ سچی توبہ کر لے, انشاءاللہ اس کو بھی کوئی نقصان نہیں ہوگا, وہ بچے گا. لیکن یہ لوگ آپ کے ہاتھ پہ کیسے توبہ کریں گے, لوگ آپ کی بات کیسے مانیں گے؟ بھئی ایک دن میں جو 3 بار زنا کرتا ہو اس کو زنا اچانک ایک دن میں چھڑوانا آسان ہے؟ آسان نہیں. لیکن یہ کیسے ہوگا؟ جب آپ محبت سے کسی کو منع کرو گے تو مانے گا. آپ اس کے گناہ کی تشہیر پوری دنیا میں کرتے پھرو گے کہ اس نے یہ کیا, اس نے یہ کیا, اس نے, تو وہ کیسے آپ کے ہاتھ پہ توبہ کرے گا؟ آپ کو اس کو پیار دینا پڑے گا. تو حضور نے فرمایا جو برائی کو دیکھے اور منع نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو اب آج سے آپ کی ذمہ داری بن جاتی ہے, محلے میں, گلی میں, کوچے میں جس کو بھی گناہ کرتے, برائی کرتے دیکھو, اس کو پیار سے منع کرو. انشاءاللہ پیار سے منع کرو گے یہ ایک سلسلہ چل پڑے گا. اور میں تو آپ سے کہتا ہوں یار, دور دور کب تک رہو گے؟ کنارے سے کبھی آپ جو ہے وہ سیپیاں چنتے چنتے, جب کنارے پہ آپ کھڑے ہیں سیپیاں چنتے چنتے, تو اب آپ کب تک طوفان کے تماشائی بنتے رہو گے؟ آئیے ہمارے ساتھ عشق مصطفیٰ کے سمندر میں غوطہ زن ہو جائیے, تاکہ آپ کو اس مجدھار کی لذتیں بھی تو نصیب ہو, اس طوفان کی لذتیں بھی تو نصیب ہو, اس پہ غوطہ کھانے کی لذتیں بھی تو نصیب ہو. آئیے اور سنی دعوت اسلامی کے عشق رسول کے کارواں کے مسافر بن جائیے. آپ خود بھی داعیہ دین بنیے اور آج سے عہد کیجئے کہ انشاءاللہ نہ برائی کریں گے, اور نہ برائی, ایسے نہیں, زور سے, نہ برائی کریں گے, زور سے, پیچھے والے بھی, نہ برائی. اچھا میری کان تک تھوڑی آواز نہیں آ رہی تو ذرا ہاتھ اٹھا کے بتا دے, نہ برائی کریں گے, نہ برائی. لیکن روکیں گے تو محبت سے روکیں گے نا انشاءاللہ. یہ حدیث پاک اور بھی آئی ہے, وہ ہم میں سے نہیں, لیکن یہ سلسلہ آج ہی ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو یہ سلسلہ مرکز پہ شروع کریں گے. تقریباً 100 سے زائد حدیثیں ہیں.